وعلى أعداء محمد وآل محمد أما بعد وفقنا الله إياكم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ عبارت یہاں سے ہے کہ سالم جمع عامر و مذنب، مذنب کے اوپر عطف کس کا ہوگا؟ شبہ کا ہوگا۔ وہ شبہ زین، شبہ طرح زین، یہ ہازین، ہازہ سے کیا اشارہ بناتے ہیں، زانے سے زین، وہ شبہ زین یعنی ان دونوں کی طرح، جو عامر اور مذنب کی طرح جو بھی ہوں گے، یعنی عامر مذنب کی طرح ہوں گے کہ کیا مطلب، یعنی جو بھی جمع مذکر سالم ہوں گے، جو بھی جمع مذکر سالم ہوں گے تو ان کا اعراب کیا رہے گا؟ یہی رہے گا۔ وَبِهِ عِشْرُونَ وَبَابُهُ أُلْحِقَ، وَبِهِ یعنی وَبِسَالِمَ جمع، سالم جمع کے ساتھ عشرون کو، اور عشرون کا جو باب ہے اسے کیا کیا گیا؟ الحق، ملحق کیا گیا۔ وَالْأَهْلُونَ وَأُولُو وَعَلَمُونَ وَإِلِّيُّونَ وَرَضُونَ شَذًّا، اور یہ اہلون کا لفظ ہو گیا، اولو کا، عالمون کا، الیون کا، رضون کا، یہ کیا شاذ ہے۔ تو یہ ابھی بحث چل رہی ہے ہمارے پاس، جسے کیا کہتے ہیں، جمع مذکر سالم کے ملحقات کی کیا ہے بحث چل رہی ہے، کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ظاہری طور پہ جمع مذکر سالم کی طرح آتی ہیں لیکن وہ حقیقت میں جمع مذکر سالم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جمع مذکر سالم میں ہم نے بڑی جو ہے وہ سخت قسم کی شرائط لگائی ہیں کہ جمع مذکر سالم کا تعلق یا علم سے ہوتا ہے یا صفت سے ہوتا ہے، اور علم اور صفت سے ہو تو علم کے اندر بھی 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، اور صفت کے اندر 5 شرائط کا پایا جانا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ جب بات ختم ہوئی یہاں پہ شرائط والی، تو اب یہاں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں وَقَوْلُهُ، یعنی ابن ناظم کی عبارت میں آ جائیں، وَبِهِ عِشْرُونَ وَبَابُهُ۔ ابھی انہوں نے کیا ہے شعر کے اندر سے کیا لیا؟ ناظم کا یہ جملہ لیا، عشرون اور اس کے باب۔ عشرون اور اس کے باب کا کیا معنی ہے اس کی شرح کر رہے ہیں کہ انہ قد الحق بجمع المذکر السالم المضطرد، کہ ملحق کیا جاتا ہے جمع مذکر سالم مضطرد، جمع مذکر سالم جو بہت زیادہ رائج ہے، شائع ہے، اس جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے اسماء جموع، سب سے پہلے کس چیز کو؟ اسم جمع کو، یعنی وہ اصلا جمع ہی نہیں ہے، اس کو کس کے ساتھ ملحق کر رہے ہیں؟ جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق کر رہے ہیں، وہ اسم جمع ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ جمع و تکسیر، جمع مکسر کو کس کے ساتھ ملحق کر دیا جی؟ مذکر سالم کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ وہ جمع و تصحیح، ہے تو وہ جمع تصحیح لیکن ایسی جمع تصحیح کہ لم تستوفی الشروط، کہ جو شروط کو کیا پورا نہیں کرتے۔ جمع تصحیح کیا مطلب؟ یعنی وہی واو کے ساتھ اس کی جمع آ رہی ہے، واو اور نون کے ساتھ، رفع میں، نصبی اور جری میں کیا ہے؟ یا اور نون کے ساتھ آ رہی ہے، لیکن شروط کیا ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اب یہ تینوں کیا ہے ابن ناظم کیا بیان کریں گے۔ سب سے پہلے فمن اسماء الجموع، اسماء الجموع میں سے کیا آ جائیں کہ اس میں جمع کون کون سے ایسے ہیں کہ جو جمع مذکر سالم کے ساتھ کیا ملحق کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کیا ہے؟ عشرون و بابہ، عشرون اور اس کا باب۔ باب سے کیا مراد ہے؟ وَهُوَ ثَلَاثُونَ إِلَىٰ 90، 30 سے لے کر 90 تک، یعنی 40، 50، 60، 70، 80 اور 90، یہ جو سارے ہیں یہ ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ اسم جمع کہتے ہیں۔ اب اسم جمع کیوں کہتے ہیں اس کی آپ دلیل کیا دیں گے؟ وہی جو ہم نے ابھی فرق بیان کیے، یعنی ایک فرق تو کیا تھا کہ عشرون کا جو ہے وہ اس کے اپنے لفظ سے، اسم جمع میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے اپنے لفظ سے واحد نہیں ہوتا، تو عشرون کو آپ کہیں گے کہ یہ اسم جمع ہے کیونکہ اس کے اپنے لفظ سے اس کا واحد نہیں ہے، یعنی عشرون جو ہے وہ استعمال ہی نہیں ہوتا عربی زبان میں، عشرتن استعمال ہوتا ہے، اس کا اپنا لفظ کیا بنے گا؟ عشرون بنے گا۔ 30 میں سلسن آپ استعمال کریں، 40 میں آپ کیا ہے وہ 40 میں آپ اربع کو استعمال کریں، 10 کے لیے استعمال ہو، ایسا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا اس کے معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ گروہ کو کہتے ہیں پورا، عشرون یعنی جو 20 کا پورا گروپ ہوگا اس کو ہم کہیں گے، تو معنی کے اعتبار سے بھی کیا یہ مجموعۃ الاحاد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ دو کیا یہاں پہ آپ فرق بیان کر سکتے ہیں، معنی کے اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے۔ وَمِنْهُ، منہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اسی سے شمار ہوتا ہے، یعنی یہ اسم جمع سے شمار ہوتا ہے، کیا چیز؟ یہ الیون، ٹھیک ہے جی۔ الیون اسم جنس، اسم جمع سے کیوں شمار ہوتا ہے؟ وَمِنْهُ یعنی من اسم الجمع، اسم جمع سے ہے الیون۔ مصنف اس کی کیا دلیل دے رہے ہیں کہ مما لیس له واحد من لفظه، کہ الیون کا اگر آپ واحد نکالیں تو وہ اس کے اپنے لفظ سے واحد آتے ہی نہیں ہیں، یعنی الیون جو ہے وہ اس کی واحد استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔
تو جب اس کے اپنے لفظ سے واحد نہیں ہے تو یہ علامت کس کی انہوں نے بیان کی؟ اس میں جم کی بیان کی، تو لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں جم ہو جائے گا۔ اور اس کا جو معنی علیون کا لغت میں کیا گیا ہے کہ جنت میں ایک جو بلند مقام ہے اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ علیون۔ اور چونکہ ابن ناظم اس میں جم تو مان رہے ہیں، تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ وہ جو مکان کا مجموعہ ہے، یعنی اوپر جو جنت کے اعلیٰ درجے پہ ایک جو مکانات کا مجموعہ ہے، اس مجموعہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علیون کہتے ہیں۔ یعنی وہ ایک مکان نہیں ہے، بہت سارے مکانوں کا جو مجموعہ ہے، ایک آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کالونی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کالونی میں کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے مکانات ہوتے ہیں، تو جنت کے جو اعلیٰ درجے کی کالونی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ علیون کہتے ہیں۔ تو یہ کس میں چلا گیا جی؟ اس میں جنس میں چلا گیا۔ اچھا، اسی طریقے سے عالمین کو الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، عالمین یہ وہ جری میں ہے نا، رب کیونکہ مضاف ہو رہا ہے نا اس کی طرف، مجرور ہے اسی سے عالمین کا، وگرنہ رفع میں اسے کیا کہیں گے؟ عالمون ہی کہیں گے۔ تو عالمون بھی کیا ہے؟ اس میں جم میں کیا شمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں جم میں اگر شمار کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ بھئی اس میں جم میں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اپنے لفظ سے واحد نہیں ہوتا، تو اس کا تو اپنا واحد موجود ہے، وہ کیا ہے؟ عالمون ہے۔ عالمون کی ہم نے کیا ہے جی جمع کیا بنا دی جی؟ عالمون بنا دی۔ تو اگر اس کے اپنے لفظ سے عالمون موجود ہے تو اسے پھر جم کہنا چاہیے، نہ کہ کیا اس میں جم کہنا چاہیے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ بھئی عالمون کی یہ جمع نہیں ہے، عالمون، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی کیوں بھی عالمون کی جمع کیوں عالمون نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عالمون اور عالمون کے معنی میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے جی، معنی کے اعتبار سے فرق ہے، یعنی عالمون کا اور معنی ہے اور عالمون کا اور معنی ہے، دونوں الگ الگ لفظ ہیں، دونوں کے معنی کیا الگ ہیں۔ جب دونوں کے معنی الگ ہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عالمون جو ہے وہ عالم کی کیا جمع ہے؟ اگر عالم کی جمع ہے تو اسی معنی کی جمع ہونا چاہیے جو اس کا پایا جاتا ہے۔ اچھا، وہ معنی الگ کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو عالمون کا مطلب ہے وہ اس سے مراد ہے کہ جو عقل مند لوگوں کا جو گروہ ہے نا، عقل مند لوگوں کی جو کائنات ہے، مخلوق، ویسے یہ مخلوق کے معنی میں آتا ہے، عالم کائنات اور مخلوق کے معنی میں، یعنی قاموس والا نے اس کا کیا ترجمہ لکھا جی؟ عالم دنیا جہاں تمام مخلوق، ٹھیک ہے، تمام مخلوق، تمام مخلوق کو کیا کہتے ہیں جی؟ عالم کہتے ہیں۔ اب اس تمام مخلوق میں چاہے عقل مند آ جائیں یا غیر عقلا آ جائیں، یعنی اس کے اندر جانور بھی آ جائیں گے، جانور کے علاوہ یہ جمادات بھی آ جائیں گے، نباتات بھی آ جائیں گے، سب کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں۔ لیکن جو لفظ عالمین ہے وہ فقط اس مخلوق کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کیا ہو؟ عقل ہو، ذوی العقول والی جو مخلوق ہے اسے کیا کہتے ہیں جی؟ عالمون کہتے ہیں۔ تو عالمون کا دائرہ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا نا، تنگ ہو گیا، کہ یہ خاص ہے، اس کے ساتھ بمن یعقل جو سمجھ سکتے ہیں عالمون اسے کہتے ہیں، جبکہ جو عالمون جو آپ مفرد کی لے کر آ رہے ہیں اس کا دائرہ کیا ہو گیا؟ وسیع ہو گیا، وہ تو ہر مخلوق کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے استعمال ہوتا ہے عالم النباتات، استعمال ہوتا ہے عالم الحیوانات، ٹھیک ہے، حیوانات کی مخلوق کو کیا عالم الحیوانات کہتے ہیں، عالم الجمادات کہتے ہیں، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو بس پھر ثابت کیا ہوا کہ عالمون جو ہے وہ عالمون سے نہیں بنا، ٹھیک ہے، کیوں نہیں بنا؟ دلیل، کیونکہ عالمون کا جو معنی ہے وہ اس سے وسیع ہو جاتا ہے۔ جب عالمون کا معنی ہر مخلوق کو شامل ہے تو پھر عالمین بھی کیا ہر مخلوق کو کہنا چاہیے، جبکہ عالمین فقط جو ذوی العقول ہے اس کو ہم عالمین کہتے ہیں، غیر ذوی العقول کو کیا ہے؟ ہم عالمین نہیں کہتے۔ یہ اسے ہم کہیں گے کہ اس کا اپنے لفظ سے ہے ہی نہیں، جیسے قوم کے بارے میں آپ سوال اٹھائیں، قوم اس میں جنس نہیں، کس سے بنے؟ آپ کہتے ہیں یہ اس کا اپنے لفظ سے نہیں ہے، بس وہ رجل، امرا، بچے وغیرہ سارے جمع کریں تو اس کا نام قوم رکھتی ہے، تو ہم بھی ایسے ہی کہیں گے۔ عالمون کس سے بنا جی؟ انسان ذوی العقول رکھیں، جن ذوی العقول، ملائکہ، یہ ساری جو مخلوق ذوی العقول ان کو رکھیں تو ان کا پھر آپ کیا بنا دیں جی؟ اس میں جم کیا بنا دیں جی؟ عالمون بنا دیں۔ یہ بالکل قوم والی کہانی کیا یہاں پہ چلے گی، اس کا اپنے لفظ سے آپ کو واحد نہیں ملے گا پھر۔ ہاں، یہ نیچے حاشی والا کیا ہے؟ اس نے کیا ہے گڑبڑ کر دی۔ حاشی والا کیا کہتا ہے کہ عالمون جو ہے وہ جم و عالمین، اس نے کیا کہ یہ عالم کی جم ہے۔ ابن ناظم کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی؟ اس میں جم ہے، تو اس سے کیا مطلب ہے کہ حاشیے والے میں اور اسی طریقے سے ابن عقیل میں
اور دیگر جو اہل لغات ہیں ان کا ابن ناظم سے کیا ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا. یعنی ابن ناظم نے کیا کہیں گے کہ بھئی آپ لوگ جو ہے وہ صحیح دقت سے کام نہیں لے رہے، ٹھیک ہے، آپ ایسے ہی جم کہہ دیتے ہو. یعنی لغت میں ہے ہی ایسے، آپ قاموس ابھی کھولیں گے تو وہ رکاب لفظ لے لیں، باقی انہوں نے جمع ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو نحوی ہوتے ہیں یہ پھر دقیق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جم اور چیز ہے، اس میں جم اور چیز ہے، تو لہٰذا آپ اسے جو ہے وہ جم نہیں کہہ سکتے. تو ہم کیا کہیں گے کہ یہاں جو حاشی کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ابن ناظم کی رائے سے کیا ہے، مختلف ہے، اور ابن ناظم اس کے اوپر اتفاق نہیں کرتے. وہ جم کے قائل ہی نہیں ہے، وہ اسے کیا کہتے ہیں، اس میں جم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی علیون کے اوپر چلے جائیں، علیون کو میرے خیال میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابن عقیل نے اس سے بھی جمع لکھا ہے، ٹھیک ہے. یہ حالانکہ جم نہیں ہے، اس میں جم ہے، ٹھیک ہے. اس کا واحد آپ کو ملتا ہی نہیں ہے، جس کا واحد نہیں ملتا تو اسے ابن ناظم کے معنی میں کیا کہنا چاہیے، اسے اس میں جم کہتے ہیں. اچھا جی، عالمین میں کیا کہتے ہیں کہ مما واحد ہو، اس کا جو واحد ہے عام، وہ کیا عام ہے، زیادہ وسیع ہے. پھر دلالت کرنے میں، یعنی معنی کے اعتبار سے دلالت کرنے میں کیا ہے، معنی کے اعتبار سے کس سے زیادہ عام ہے، من ہو یعنی من عالمی، عالمین سے عام ہے. تو یہ دلیل کیسے بنے گی، یعنی یہ دلیل عالمون کے اسم جنس ہونے پہ کیسے بنے گی کہ اس کا واحد جو ہے وہ اس سے عام ہے معنی کے اعتبار سے. ہاں جی کیوں بھائی، ابھی بیان کیا کہ اگر عالمون جو ہے وہ عالم کی جمع ہوتی تو پھر جو عالم کا معنی تھا وہی جمع میں آنا چاہیے تھا، کیونکہ جمع کیا ہوتا ہے، مفرد کی تکرار میں ہوتا ہے نا، جبکہ عالمون میں واحد والا معنی آ ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے. کیونکہ واحد کا معنی تو وسیع ہے، ہر قسم کے مخلوق، جو بھی مخلوق اسے عالم کہتے ہیں ہم. تو اب عالمون کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے تھا، ہر قسم کے مخلوق، لیکن عالمون کا ترجمہ ہر قسم کے مخلوق ہوتے نہیں ہیں جو ابن ناظم کی تحقیق ہے. ابن ناظم کی تحقیق مطابق عالمون کا ترجمہ کیا ہے، فقط ذوی العقول کے مخلوق، وہ مخلوق جو عقل مند ہے اس کو عالمون کہتے ہیں، بس سب کو نہیں کہتے. جب سب کو نہیں کہتے تو پھر ابن ناظم کیا کہیں گے بھی یہ عالم کی جمع نہیں ہے. عالم کی جمع ہوتی تو اس کا ترجمہ میں کیا ہوتا کہ بہت ساری مخلوق چاہے عقل مند ہو یا غیر عقل مند ہو وہ اس میں کیا آنی چاہیے. تو لہٰذا یہ جملہ کیا دلیل ہے کس بات کی کہ عالمین جو ہے وہ اس میں جم ہے، نہ کہ جو ہے وہ جم ہے، کہ من مواحد ہو عام فی الدلالت من ہو. یہ جملہ کیا یہاں پہ بولا نا، ٹھیک ہے. تو یہ وہ پہلی قسم ہے جسے کیا کہتے ہیں، اسماء جموع کی، کہ اسماء جموع ہیں، اس میں جم ہیں، لیکن وہ کس کے ساتھ ملک ہوتے ہیں، جمع مذکر سالم کے ساتھ ملک ہوتے ہیں. اور اگلی عبارت انہوں نے کیا رکھی کہ وَمِن جموع تکسیر، ٹھیک ہے جی، کہ جمع کیا ہے، تکسیر ہے جمع مکسر، لیکن ملک کس کے ساتھ ہو رہا ہے جی، جمع مذکر سالم کے ساتھ ملک ہو رہا ہے. اچھا یہ بس جمع تکسیر پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا 5 منٹ اضافی دے دیں ہمیں، کہ جموع تکسیر میں کیا ہے، آرزون اور سنون، ٹھیک ہے جی. ستون یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے، سنون کیا لفظ ہوگا، آرزون سنون اور اس کا باب. اچھا آرزون کو جمع مکسر کیوں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی واحد کیا ہے، آرزون ہے. آرزون کی جب آرزون بنی تو مکسر کیسے ہوگی، یہ کون سی تکسیر کی قسم ہے کہ جس میں حرکات کیا ہو جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں. آرزون میں را کیا تھی، ساکن تھی، جمع میں آ کے را کے اوپر کیا لگ گیا، فتح لگ گیا، ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے سنون کیا ہے، سنتن، سال سے ہے نا، بہت سارے سال. تو سنتن کی جب آپ نے جمع میں جو سنین ہو گیا، سین پہ پہلے فتح تھا، ادھر کیا لگ گیا جی، کسرہ لگ گیا، نون پہ وہاں پہ فتح تھا، یہاں پہ کیا لگ گیا، ضمہ لگ گیا. تو یہ کیا ہوگی، مکسر ہوگی. لیکن مکسر ہونے کے بعد حکم ان کا کون سا چل رہا ہے، جمع مذکر سالم والا چل رہا ہے، کہ آرزون حالت رفیع میں بولا جاتا ہے، آرزین کیا ہے، نسبی اور جری میں بولا جاتا ہے. سنون جو ہے وہ رفیع میں اور نسبی اور جری میں کیا ہے، سنین بولا جا رہا ہے. وباب ہو، اور اسی طریقے سے اس کا باب، اس کے باب سے کیا مراد ہے، کل ثلاثی فی الاصل، کہ ہر ثلاثی جو اصل میں کیا ہو، ثلاثی ہو، اور اصل میں کیا ہو کہ قد حذفت لام ہو، اس کے لام کو کیا حذف کر دیا گیا ہو. کل ثلاثی فی الاصل قد حذفت لام ہو وعوض عنہا تانیث، لام الفعل کو حذف کر کے اس کے وزن میں کیا لے کر آ گئے ہوں، تائے تانیث لے کر آ گئے ہوں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، باب سنین کہتے ہیں یا باب ارازین کہتے ہیں، کہ ہے تو جمع مکسر لیکن حکم کون سا چلے گا، جمع مکسر والا نہیں، کیونکہ جمع مکسر کو حکم بعد میں بیان کریں گے کہ اس کا اعراب تو ظاہری ہوتا ہے. رجال جو ہے وہ جمع مکسر ہے
تو اس کا اعراب بالحرکات ہوتا ہے، اعراب بالحروف کی وہاں پہ بات ہی نہیں ہوتی. لیکن یہ ایسے جمع مکسر ہیں کہ ہیں تو جمع مکسر لیکن اعراب بالحرکات کی بجائے کون سا اعراب لے رہے ہیں؟ اعراب بالحروف لے رہے ہیں، اور وہ بھی کیا جمع مذکر سالم والا. اچھا اب یہ جو انہوں نے مثالیں دی ہیں اس کے حاشیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے درست حاشیے لکھا ہوا ہے. مثلا آراتن کی جو جمع بنائی وہ ارین، ٹھیک ہے، یہ ارون اصل میں ہے، ارون تو نسبی میں کیا ہے، نسبی و جری میں ارین چلتا ہے اس کا. تو آراتن کی اصل کیا ہے؟ آریون ہے، جو آگ کی جگہ ہے اسے کیا ہے یہ کہتے ہیں، اس کا معنی ہے. زوبت ان کی زوبین بنائی، یہ بھی مکسر ہو گئی کیونکہ باقی اوپر کسرہ آ گیا، ٹھیک ہے. اس کا معنی بھی لکھا ہے زوبت، زوبمون اصل میں تھا خنجر اور تلوار کی جو تیز دھار ہوتی ہے حد، اسے کیا کہتے ہیں؟ زوبتن کہتے ہیں. قولتن کی جو جمع مکسر بنی یہ قلین بنی، ٹھیک ہے، لام کے اوپر کسرہ کی وجہ سے فرق پڑ گیا. قولتن کہتے ہیں وہ دو ڈنڈیاں ہوتی ہیں، عودان، دو ڈنڈے ہوتے ہیں کہ جن سے جو ہے بچے کیا ہے کھیلتے ہیں. کچھ نے کیا ہے کہ گلی ڈنڈا بھی کیا ایسے کہتے ہیں، گلی ڈنڈا میں دو ڈنڈے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا ڈنڈا ایک بڑا، ٹھیک ہے، تو گلی ڈنڈا کیا ہے قولتن کہتے ہیں. فہذہ کلھا جمع تکسیر، یہ جو ابھی ہم نے ساری مثالیں آپ کو دی ہیں، ارذون، سنون، ارین، زبین، قلین، ٹھیک ہے، قلین، زبین، قلین، یہ ساری ساری جمع مکسر ہیں. دلیل جمع مکسر کیوں ہیں؟ لتغیر لفظ الواحد فیہا، کیونکہ لفظ واحد ان میں آ کے کیا بدل گیا ہے. وہ کیسے بدلا ہے؟ حرکات کی تبدیلی کے ساتھ تو یقیناً بدلا ہے، اور حذف بھی کیا ہوگی ہے، تا وغیرہ بھی حذف ہوگی اس میں جا کے کچھ میں تو. ولیکنھا اجریت مجرت جمع صحیح فی الاعراب، لیکن ان کو جاری کیا گیا کس کی جگہ پہ؟ جمع صحیح کی جگہ پہ جاری کیا گیا. کس مسئلے میں؟ اعراب کے مسئلے میں، یعنی اعراب ان کو جمع صحیح والا کیا گیا. کیوں؟ تعویضاً عن المحذوف، ہے اس کے عوض میں کہ جو ان سے کیا ہو جاتا ہے حذف ہو جاتا ہے. یعنی سنون وغیرہ میں وہ واحد میں تا تھی وہ حذف ہو گئی تھی، تو اس کے عوض میں کیا کہا گیا کہ جی آپ اس کو جو ہے وہ جمع مذکر سالم والا کیا دے دیں؟ اعراب دے دیں. تو یہ دو ہو گئے ہیں، یعنی شروع میں جو مصنف کی ایڈنگ تھی کہ اس میں جمع اور جمع مکسر ملحق ہوتے ہیں، اور تیسرے پہ ابھی وہ بیان کریں گے کہ کچھ جمع تصحیح ہیں کہ جن کے اندر شروط پوری نہیں ہوتی، ان کو بھی کیا ہے ملحق کیا جاتا ہے جمع مذکر کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.